آج ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی سوالات ہیں نا آپ کے وہ پلیز کھل کے کریں. نام بتانا چاہیں بتا دیں, نہیں بتانا چاہیں نہیں بتائیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نام اور شہر میں یہاں بولوں اور کل کو آپ کے خلاف پرچے کھل جائے. تو یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ہے. سوال کر لیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر سیٹرڈے کو جو بھی ویڈیو ہو اس میں جتنے بھی سوالات کا جواب دے سکوں دے دوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اتنا آگے کی باتیں کر جاتا ہوں, یہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹوٹوائز کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. آئیں گے وہیں پہ سر, اور لوگوں کو پھر کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ یار ایسا ہوگا کہ نہیں اتنا ہو. میں نے 1 سال پہلے ہی بولا تھا کہ اگر ضد کنٹینیو کی تو ہم اس جگہ آ جائیں گے جہاں خان اور پاورفل ہو جائے گا, اور پھر جو موقع ہوگا نا چیزوں کو کنٹرول کرنے کا وہ بھی ہاتھ سے نکلتا جائے گا. اور پھر جب ہر جگہ سے ریزسٹنس آئے گی اور مفاد کو سیکیور بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ آپ کی ریلیونس نہیں ہوگی, تو اس وقت پھر سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اب کیا کریں. یہ میں نے 1 سال پہلے بولا تھا. پھر سلیوشن آپ ایک ہی نظر آئے گا آپ کو کہ بس ہیبٹ سسٹم بچائے یا اپنی ضد بچائے. کب سے بول رہا ہوں, اور اب مجھے بتائیں کہ ہم وہاں کھڑے ہیں کہ نہیں. مختصر بات یہ ہے کہ افراتفری شروع ہے, کوئی کدھر جا کے چکر لگا رہا ہے تو کوئی کدھر, اور یہ افراتفری کیا رنگ لائے گی یہ ابھی دیکھنا ہے. کیونکہ جنگ تو اب آ کے فائنلی سب کو دکھ گیا ہے, سب کو, کہ ایک نقطے وچ رک گئی ہے. کلیش آف ایگوز آبویسلی. اور میں نے ہمیشہ کہا کہ حالات کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں, میں نے پوری لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی, کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں, یہ سسٹم اس طرح تو نہیں چلتا. یہ سسٹم تو جانا ٹھہر گیا ہے. اب ضد میں سسٹم کے ساتھ ساتھ کون کون جاتا ہے یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ مفاد کا ٹکراؤ کب تک برداشت ہوگا آئی ہیو نو آئیڈیا. اور پھر جو امید ہوتی ہے کہ کیوس کو کنٹرول کر لیں گے, شاید وہ اسٹیج نہ آ جائے کہ کچھ بھی کنٹرول میں نہ رہے. ابھی میں سن رہا تھا 2-3 دن نہیں شاید پہلے منیف فاروق صاحب کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک پروجیکٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور پروجیکٹ عمران کو اب بس ختم کرنا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پروجیکٹ نواز کو آپ ختم کر لیا تھا آپ نے؟ وہ تو اس کے اپنے کمپرومائزز نے اس کو آ کر اس جگہ کھڑا کر دیا ہے نواز کو, ورنہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہی واز بگر لیڈر دین عمران خان جب وہ 2018 کے الیکشنز میں جا رہے تھے. پوائنٹ از کہ جب پروجیکٹ نواز آپ سے ختم نہیں ہوا تو پروجیکٹ عمران کیسے ختم ہوگا؟ ہر بار شکلیں بدلتی ہیں, طریقے وہی کے وہی ہوتے ہیں. ماضی میں جو ساری چیزیں فیل ہوئی ہیں عمران خان کے اگینسٹ بھی ابھی وہی ہو رہے ہیں. اور تو پھر آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ اس بار پروجیکٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے ہو جائیں گی؟ سر جی ایسا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. دیکھیں اگر عمران خان صاحب پروجیکٹ ہیں تو عمران خان صاحب پہ بہت کام بھی ہوا ہے, اور یہ دراصل پروجیکٹ نہیں بلکہ ایک سوچ ہے, اور یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ فائٹ جب سے شروع ہوئی ہے تب سے یہی ہو رہا ہے کہ اس سوچ کے لوگوں کو سائڈ پہ کیا جائے, چاہے جوڈیشری میں ہیں, خود فوج میں ہیں, بیوروکریسی میں ہیں, سیاست میں ہیں, میڈیا میں ہیں, سب سائڈ پہ. لیکن اس سے فرق کیا پڑنا ہے؟ ڈاسسزم پہ ملک کو نہ چلائے سر, نہ چلائے. آپ نہ نہیں ہو پائے گا, یہ وہ حالات نہیں ہے, مشکل میں پھنس دے جائیں گے ہم. اب تو 2 اور امریکن کانگریس مین نے ٹویٹ کر لیا ہے نا اباؤٹ فری عمران خان. اور جتنے ہم مجبور ہیں ورلڈ اسٹیج پہ, ہم شوق پورے نہیں کر سکتے سر. اس کی وجوہات میں پچھلی پوری ویڈیو میں دے چکا ہوں. خیر تو بات اتنی ہے کہ آپ شیف بدل دیتے ہیں, انگریڈینٹس وہی استعمال کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ڈش جو ہے وہ اچھی بن جائے گی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بیچاری سندھ کی جماعت رہ گئی. اس کو کرش کرنا بہت آسان ہو گیا. سندھ کو لسانیت میں لگا دیا, ٹیررزم میں لگا دیا, ڈکیت, داڑیل گردی, بہتاریت, یہ سب انعامات دے کے سندھ کو تو ٹیکل کر لیا پروجیکٹ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی وہی ہیں, اور جس سوچ کو آج کی اسٹیبلشمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے اس سوچ کے ساتھ ساتھ چلتی آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کیا فیض حمید کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اچھے تعلقات نہیں تھے؟ ظاہر تھے, ورنہ خان صاحب کو سندھ جانے سے منع نہ کیا جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں سے تو آپ نے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا تھا, لیکن اس بار آپ پھنس گئے, کیونکہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ تک ریسٹرکٹ کر لیا, اس بار بھی یہی کوشش تھی کہ پی کے میں پی ٹی آئی کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ ریسٹرکٹ نہیں ہو کے نہیں دے رہی ہے. ریزن کیا ہے؟
سوچے نا, مشرف صاحب نے 10 سال لگا لیے, اسی نواز نے مشرف صاحب کو ہی سزا دلوائی. اب پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں یار کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. سب سے بڑی ریالٹی ہی یہی ہے, کیونکہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے ہیں. آئی کین گو آن اینڈ آن. لیکن پیپلز پارٹی کو 10 سال کرش کیا, مشرف نے دونوں کو 10 سال کرش کیا, باجوہ صاحب نے پھر نواز کو کرش کیا, لیکن 30 سال میں لگ پتا گیا باجوہ صاحب کو اتنے بیزار ہو گئے کہ واقعی نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے بیچارے. کہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکال لیا. پی ٹی آئی کو نکالنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیونکہ دیکھیں پنجاب کا ماڈل ہمیشہ الگ رہا ہے باقی صوبوں سے. پنجاب سے جب بھی ریزسٹنس اٹھی ہے اس کے اوپر ڈنڈا چلتا ہے, لیکن اتنا نہیں چلتا ہے جتنا اس بار چلا لیا ہے. مسنگ پرسنس کرنا پنجاب کے لوگوں کو, عورتوں کے ساتھ حتیٰ کہ مار دینا, گولیاں چلا دینا, یہ ہضم ہونا اب امپاسبل ہے. ہو سکتا ہے یہی ریزن ہو, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں. ڈنڈا پہلے بھی چلتا تھا لیکن اتنا نہیں ہے, اور ڈنڈے کے ساتھ ساتھ کام بھی خوب کروایا جاتا ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, کاف لیگ ہو. دونوں نے خوب پیسے لٹائے پنجاب پہ, اور ظاہر ہے اپنی ایڈمنسٹریشن میں پھرتی ہونے کی وجہ سے اپنی شناخت بھی بنائی. اور ریممبر خان صاحب کے ساتھ بھی پہلی لڑائی بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اسی چیز پہ اوپر اٹھی تھی کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے, کیونکہ بزدار صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے, اور پیچھے سے کوئی اور چلا رہا تھا ان کو. لیکن خان صاحب نے اس بات کو اپنی سیاسی کمزوری سمجھ کے یہ کام نہیں کیا. اب آئی نو یہاں پر بہت سارے لوگ بولیں گے کہ نہیں وجہ یہ تھی تو وہ تھی. وجہ جو بھی ہو سر, سیاسی کمزوری تھی, ورنہ بزدار کو ہٹانے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی. سو پنجاب کو ڈفرینٹ طریقے سے پالا گیا ہے, لیکن کام تو ابھی بھی ہوا ہے. پھر بھی پنجاب میں پاپولیرٹی کے لالے لگے ہوئے ہیں. ریزن یہ نہیں ہے کہ خان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, ریزن سمپل ہے, جو میں نے بہت بار کہتا تھا, آپ لوکس آف پاور سے لڑو گے تو وہ بھولیں گے نہیں, مسئلہ آپ کے لیے ہوگا اور آپ دیکھ لیجیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 5-6 سال مل جاتے نا تو پھر تو شاید یہ کوشش کرتے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا. لیکن جب باجوہ صاحب کا اتنی بڑی کرپشن کی کیمپین کے باوجود بھی صرف 3.5 سال کی مرضی کی حکومت ملی, تو اس وقت تو ایک بہت بڑی فورس باہر بیٹھی ہے, اور کوئی انپاپولر فورس اس وقت بیٹھی ہوئی ہے حکومتوں میں. نون لیگ بھی پنجاب کی, پی ٹی آئی بھی پنجاب کی, اور نون لیگ اس وقت جو کیو بنی ہوئی ہے, کاف لیگ بنی ہوئی ہے اس وقت نون لیگ, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت نون لیگ بنی ہوئی ہے اس زمانے کی. یہی کام پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے قاضی فائزہ صاحب کو روکا جائے, سسٹم کے لوگ جو اس چیز کے اس سوچ کے لوگ تھے ان کو روکا جائے. پھر جب حالات بدلے تو قاضی فائزہ واز اے فیوریٹ. سو یہ سب ویری آبویس ہے کہ ان کی اپنی سوچیں لڑائی چل رہی ہیں اور ہم پس رہے ہیں. لیکن اس بار صرف فرق اتنا ہے کہ یہ لڑائی لمبی نہیں چلے گی. حالات نے بار بار کام خراب کیا ہے. ان سمپل ٹرمز, جو اس بار ضد کا انجام وہ نہ ہوگا جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے. لیٹ می پورٹری اے پکچر ان فرنٹ آف یو. آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے اور وفد آ کے چیف جسٹس سے ملتا ہے, اور چیف جسٹس اگلے ہی دن اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کوئی مشاورت کا عمل شروع کرنا ہے. آج پھر چیف جسٹس سے اٹلی کی ایمبیسڈر ملتی ہیں. اب اٹلی کیا ہے؟ اٹلی ای یو ہے. ای یو والے پہلے کیا چکے ہیں؟ ملٹری کورس. سو یہ باتیں مکسڈ ہیں, لیکن اب باتیں ہیں کہ بھائی کچھ ریفارمز کرنے ہیں, اس لیے ملاقات کرنی تھی گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے. اب پرائم منسٹر سے تو مل لیے اور اب چلے ہیں ملنے اپوزیشن سے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے 7 رکنی اپوزیشن کا وفد چیف جسٹس سے ملنے جا رہا ہے, وہ ہیں کون. لیکن جو بھی ہیں, سوال صرف اتنا ہے کہ بھائی باتیں کیا ہونی ہیں. باتیں اگر ریفارمز کی ہو رہی ہیں تو کس چیز کے ریفارمز میری جان؟ آپ نے 26 امینڈمنٹ کر لی, آپ نے سینیورٹی کا مسئلہ ہینڈل کر لیا, ان شارٹ سرکاری بینچ بھی بنا دی, ڈوگر کورٹس بھی بنا دی, تو کون سے ریفارمز کرنے ہیں آپ نے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ملک میں بڑے کوئی معاشی قسم کے فیصلے ہونے ہیں. وہ جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بھی ہنٹ دیا کہ جون تک ہم نے پوری جو ہے نا رائٹ سائزنگ, آبویسلی ڈاؤن سائزنگ, اس کو جو ہے وہ کام مکمل کرنا ہے. یعنی لوگ نکالنے ہیں, ادارے بند کرنے ہیں. اور پھر سیٹھی صاحب بھی, نریندر ریڈی صاحب, وہ بھی کچھ اسی طرح کے اشارے کر رہے ہیں کہ ایسے فیصلے ہونے ہیں تو اس میں کورٹس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. سر اگر یہ ہونا ہے تو اتنے بڑے صاحب ہی بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں, تو یار ایگزیکٹو اور جوڈیشری الگ الگ پلر, یہ تو ملی بھگت. اس سے تو پھر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہی ختم. اور اگر آئی ایم ایف یہ کروا رہا ہے اور ہم مجبوری میں کیے جا رہے ہیں تو نو سر, دس از ناٹ اوکے.
کسی کو یہ چیز روکنی ہوگی. یہ بہت آگے جا رہا ہے اور یہ آگے چلتا جائے گا اس طرح. ایک فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ کیوں اتنے عقل کا کعبر ہیں یہاں پر لوگ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ایسا ہی ہے، لیکن مان لوں میں اگر ایسا ہی ہے، یہ IMF آیا ہے اور ریفارمز بنانے اور یہ سب کچھ ہے، تو پھر اپوزیشن سے کیوں ملنا ہے بھائی؟ ان سے کون سی سجیشن دینی ہے اس معاملے میں؟ اور اگر ان سے یہ مانگنا ہے کہ احتجاج نہ کریں، یہ ہم ریفارم کریں گے تو آپ احتجاج نہ کریں، تو آپ ان کو دینے کو کیا تیار ہیں؟ ظاہر ہے آپ لے رہے ہیں ان سے تو کچھ دینے کو تو تیار ہو. اور جب لینے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو ریفارم کہاں سے آئے؟ پھر تو یہ سیاست ہے، پھر تو یہ کچھ اور ہو رہا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ میٹنگز اس لیے نہیں ہے. یہ میٹنگز گھر پہ ہو رہی ہیں، اور نہ صرف گھر پہ ہو رہی ہیں مگر تصویریں بھی آؤٹ ہو رہی ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو کر مسکرانا. میں کہہ رہا ہوں نا، پرانے قسم کی سیاست چل رہی ہے یار. چیف جسٹس اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہنستے ہوئے تصویریں لگا دو تاکہ لوگوں کو یہ تاثر جائے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں. بھائی آپ نہ بھی کھنچوائیں نا تصویر تو بھی پوری قوم کو پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. عجیب سڑیل قسم کی سیاست ہو رہی ہے. خیر بات سے بھٹک نہ جائے. IMF کے بعد یہ میٹنگز شروع ہونے کے مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات سیٹ کرنے. پھر اٹلی کے ایمبیسیڈر کی بھی ملاقات کوئی کتنا بھی کہہ دے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہی ہوئی ہوگی. اور اب اس بار یہ چیز چیف جسٹس صاحب نے خود اٹھائی ہے نا. مطلب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں میں ہینڈل کروں گا. اب چیف جسٹس صاحب خود کو ریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یا چیف جسٹس صاحب کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ بھائی اب ہم تو نہیں کر رہے بات، تم کر لو. دس از واٹ مائی اسپیکولیشن از. ضروری نہیں ایسا ہو، بٹ سوال وہی ہے کہ گورنمنٹ کی کمیٹی تو پاورفل نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی کچھ نہیں تھا، وہ تو میٹنگ بھی نہیں کروا پا رہے تھے. کیا چیف جسٹس صاحب کہ خود کتنا مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کو کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں کچھ لین دین کرنے میں؟ حالت دیکھیں ہمارے ملک کی یار. چیف جسٹس صاحب اور اپوزیشن سے ملاقاتیں، یہ وہ IMF سے ملاقاتیں. مجھے نہیں پتا یہ گمک بھی کامیاب ہوگا کہ نہیں، بلکہ میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہوگا، بٹ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب اتنا آگے آ کر خان صاحب کوئی ہلکی پھلکی ڈیل کر لیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر سے مل جائیں اور کوئی اور گیم ہو جائے وہ الگ بات ہے، اس پہ میں ابھی اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا. لیکن خان صاحب ایسے کمپرومائزنگ پوزیشن پہ ڈیل نہیں کریں گے، یہ کچھ بھی کر لیں. اور ویسے بھی اگر چیف جسٹس یا بات بنانے میں کامیاب ہو جائے تو چیف جسٹس صاحب تسلیم ہو جائیں گے، میننگ 26ویں امینڈمنٹ تسلیم ہو جائے گی. اب یہ وہی بات ہے کہ لیئرز بنا دو غلط کاموں کے تاکہ آخر میں کنفیوژن ہو جائے. کہ تو آئی فیل کہ خان نہیں مانے گا پھر بھی جتنا بھی انٹل انلیس اس کے ٹرمز کی کچھ اس کے ٹرم پہ آ کے بات کی جائے. وجہ خان صاحب کی سمپل ہے کہ ہی کین سی کہ ہر جگہ اس بٹھائے ہوئے سسٹم کے اگینسٹ مسائل موجود ہیں، ہر جگہ کہیں پہ بھی یہ فیوریٹ نہیں ہے، کہیں پہ بھی اس کو کوئی ریلیونس نہیں ہے. مثال آج یہ 5 ججز کی اگر پٹیشن لے لیں، اب یہ کوئی لیٹر نہیں ہے، یہ پٹیشن ہے. اب اس کو جو ہے لوگ اتنے غلط طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹر ہیں. مثال یہ منیف فاروق صاحب، مثال یہ نجم سیٹھی صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ریفارمز کے اگینسٹ ہیں. یار ججز ہے وہ بیچارے خود فریادی بن گئے ہیں اپنی کورٹس میں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویٹ کریں، یہ جوڈیشری معاملہ لوگوں کو لگ رہا تھا سیٹل ہو گیا، میں نے کہا تھا ویٹ کریں پھر کوئی دھماکہ آئے گا جوڈیشری سے، اور یہ لوگ آ گیا. انٹرسٹنگلی یہ کیس لڑ بھی اچھے وکیل رہے ہیں، صلاح الدین صاحب، منیر ملک صاحب، دونوں ہی کی فرم ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جب یہ کیس ہے کانسٹیٹیوشنل نیچر کا تو لگے گا ابھی سرکاری بینچ کے سامنے. اب سرکاری بینچ اس کا کوئی بھی فیصلہ دے دے وہ تسلیم تو ہونا نہیں چاہیے اصولاً. اب یہاں بھی دیکھیں لیئرز آف رانگ کر دیے ہیں یہاں بھی. اب ان لیئرز آف رانگ سے لڑتے لڑتے بیچارے آدھے ہو جائیں گے لوگ، اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے. آئی مین سوچیں نا، کسی کو بھی یاد ہے مرتضیٰ وہاب ایک غلط میئر ہیں، وہ غلط الیکٹڈ ہیں کراچی کے، کسی کو یاد ہے؟ آئی مین پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں ہے یہاں پر لوکل گورنمنٹ میں، بٹ پھر بھی میئر بنے ہوئے ہیں. تو یہی کام پورے ملک پہ کر دیا. تو اب مرتضیٰ وہاب یاد ہی نہیں ہے کسی کو. اسی طرح یہ جو سرکاری بینچ ہے یہ اگر کیس سنے گی تو میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس سرکاری بینچ نے جو متنازع 26 امینڈ کے تھرو بنی ہے وہ کچھ فیصلہ دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر صحیح فیصلہ دے دے تو آپ بینچ کو تسلیم کر لیں گے. Now that is the question. So more or less یہ کیس بھی اب لٹکتا رہے گا، جیسے ملٹری کورس کا کیس لٹکتا جا رہا ہے.
کیونکہ ڈیل نہیں بن پا رہی ہے. ملٹری کورس کا کیس تبھی ختم ہوگا جب 9 مئی پہ کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنے گی. 9 مئی پہ اگر خان صاحب اڑے رہے تو ملٹری کورس کا بھی کیس فی الحال تک چل رہا ہے. اس دن اگر خان صاحب اس بات پہ قائم رہے نا ڈیل بننے کے بعد کہ 26 امینڈمنٹ ریورس کرو تو پھر یہ ریورس بھی ہو جائے گی, ورنہ پھر وکیلوں کو کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو پھر کبھی بھی یہ ریورس ہو پائے گی اگر پی ٹی آئی مان لیتی ہے تو. چمک تو ہے سیاستدانوں کے لیے اس 26 میں, بٹ آئی ایم پریٹی شیور یہ ریورس کرنی پڑے گی بیکاز جو ریزسٹنس ود ان جوڈیشری ہے وہ کہیں نہیں جائے گی, وہ رہے گی. اسپیشلی وہ ججز جو ایگزیکٹو کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ گھر پہ بلا کے چائے پلائیں اور پھر بات کریں گے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کریں گے. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوڈیشری الگ پلر ایک ایگزیکٹو الگ پلر, مطلب یار کیا حالت ہو گئی ہمارے ملک کی. کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ معاملات بن سکتے ہیں, بننے کے بہت قریب ہیں. بننے کے ان سینس کہ بننے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سیٹنگ بن جائے گی, یہ بس یاد رکھیے. پی ٹی آئی والوں کا پروٹیسٹ جو آرمی چیف صاحب کی وزٹ پہ یو کے میں ہونا ہے یہ مسئلہ کرے گا. ادھر جو الوی صاحب کی ملاقاتیں چل رہی ہیں یا ہو چکی ہے یہ بھی مسئلہ کر رہی ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں آپ کو صرف انٹرنیشنلی ایک ہی چیز ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جن کو لگتا ہے یہ سسٹم چلا لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے تو نہیں چل پائے گا. سر بہت سارے مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ خان صاحب کیونکہ اگنورنگ این ایلیفنٹ ان دا روم اور پھر کہنا کہ خاص کر کے سب کچھ کر لیں گے اور خاص کر کے اس وقت جب آپ کے سب اگینسٹ ہیں تب بیوقوفی ہوتی ہے. سو آئی ہیو دس فیلنگ کہ ناؤ کہ کوئی چوائس ابھی ہونی ہے, چوائس کا وقت ابھی ہے. ادھر چوائس ہوگی کہ بھائی آل آؤٹ یا چوائس ہوگی آل ان. اب یہ یا عید کے بعد معاملات سیٹ کروائے جائیں گے یا معاملات خود سیٹ کرنے پڑیں گے پہلے, کیونکہ آپ جو بھی کہیں یہ آرمی چیف صاحب کا یو کے کسی بھی وجہ سے گئے ہوں, وہ ملک جو اب یو کے وہ ملک ہے جو کب سے لگا ہوا تھا کہ خان صاحب کے لیے لابنگ کرنے میں. یہ بات فیکٹ ہے اور یہ بات میں نہیں, یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے اپنے دوست صحافی کہتے ہیں. وہ بھی مانتے ہیں کہ یو کے اس حوالے سے یو کے ساتھ معاملات چل رہے تھے. تو پھر یقین رکھیں جب اس حوالے سے معاملات چل رہے تھے تو آرمی چیف کے اس وزٹ میں بھی کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اف تھنگس آر ٹو بی سیٹلڈ اور ناٹ. یہ وزٹ کے بعد اندازہ اور ہو سکتا ہے انداز اور رویہ بھی تبدیل ہو. اف ناٹ تو پھر سختی بڑھنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں اور پھر کچھ ایکسیڈنٹ کرنے کے بھی سوچا جائے گا. بائی ایکسیڈنٹ آئی مین اتھل پتھل اور فل آن ڈنڈا اگین, کیونکہ ابھی تک نیت تو یہی ہے نا کہ ڈنڈا بڑھاؤ ظاہر ہے, لیکن ایز آئی سیڈ اگین ڈنڈے سے کیا فرق پڑے گا. وہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا یہ برداشت کر رہے ہیں خان صاحب بیٹھ کے جیل میں. 77-76 سال کے انسان تھوڑا اور کر لیں گے, کیونکہ وہ جو جیل میں ہیں اس کو بھی اندازہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, یہ سسٹم نہیں چلے گا. وہ سیٹھی صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو یو کے کا وزٹ ہے یہ جو غازہ کا پلان ہے نا اس میں پھر پیس کیپنگ کی ضرورت پڑے گی اور پاکستان اس میں کردار ادا کر سکتا ہے, بیکاز پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ پیس کیپنگ مشنس کے حوالے سے یو این میں اور پھر سعودیہ کے حوالے سے بھی. اور سعودیہ نے جب یہ ٹھیکہ لیا ہے غازہ میں ریہیبلیٹیشن کا تو پاکستان آرمی کین کم ہینڈی. اور یو کے بھی شاید اسی وجہ سے گئے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اکارڈنگ ٹو سیٹھی صاحب کہ اگر یہ کر لے, اور وہ سیٹھی صاحب ایک طریقہ دکھا رہے ہیں نا کہ اگر یہ کر لے تو انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے باقی معاملات خود ہی سیٹل کر لے گی. سر جی اگین یہ وہ بات ہو گئی نا کہ اگنورنگ دا ایلیفنٹ ان دا روم. کس دنیا میں رہتے ہیں, یہ بلی کی خواب میں چھیچڑے والی بات ہے. میں سمجھاتا ہوں, ابھی غازہ والا پلان شروع تک نہیں ہوا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے حوالے سے بھی جا سکتے ہیں وہاں. میرا سوال ہے کہ واٹ از دا پرپز اور نیڈ آف دا پاکستان ان یوکرین. بھائی ہم وہاں بھی کیا پیس کیپنگ مشن کے لیے فوج بھیجیں گے؟ نیٹو کا کیا ہونا ہے, یوکرین کی فوج کا کیا ہونا ہے, رشیا کیا ہونا ہے؟ ہم پھر گن فار ہائر بن کے دنیا میں اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے جا رہے ہیں. بٹ سوال وہی ہے نا سر, ہاؤ ول یو نیوٹرلائز انڈیا, واٹ ول یو ڈو ریگارڈنگ چائنا, ول یو گو آن ٹو پیس ایران, کہ آپ اپنی پیس کیپنگ فورسز بھیجو گے وہاں اسرائیل میں, یا آپ کی جو عوام ہے, کیونکہ امید ہے کہ امریکہ ان عرب ممالک کے دیے گئے اس فارمولے پہ مان جائے گا. اگر تو مان گیا, اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی اسپیکولیشن سے, کتنا خیالی پلاؤ ہے کہ اول تو مان جائے گا, اگر تو مان گیا تو میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ پھر
آپ کی ضرورت ہی نہیں پڑنی ہے. اور اسرائیل کبھی پاکستانی ملٹری یا ایون یو این فورسز ایکسیپٹ کرے گا اپنے بارڈرز پہ. امریکہ کیا اتنا آگے جائے گا کہ اسرائیل کے بارڈرز پہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کی فوج آ کے کھڑی کروائے؟ خیالی پلاؤ ہے یار. یہ وزٹ کوئی انٹرنیشنل ریلیونس کے لیے نہیں ہو. یہ وزٹ میں بظاہر بھلے انٹرنیشنل ریلیونس ایشوز کی باتیں ہوں گی بٹ اصل مقصد کچھ اور ہی رہے گا. سو جلد ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا آفٹر دس وزٹ کے پلانس کیا ہے. ہو سکتا ہے چیزیں پلٹا کھائیں اور جسٹس جایا آفریدی کچھ رنگ لے آئیں, ہو سکتا ہے نہیں, ہو سکتا ہے پریشر چل جائے اور پیچھے ہٹنے یا جگہ دینے کا سوچا جائے, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پکنا ہی شروع ہو جائے, کیونکہ تیاری سب چیزوں کی ہو چکی ہے. وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ دیگ چڑھ چکی ہے. سو دیگ چڑھ چکی ہے. رمضان میں اتحاد کی تیاری ہے, عید کے بعد تحریک کی تیاری ہے, عید تک آپ نے اور بڑے بڑے اور بھی کام کرنے. فار انسٹنس اگر یہ رائٹ سائزنگ کی نیت ہے, میننگ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنا ہے, تو اس وقت لوگوں میں اس چیز کو لے کے کتنا غصہ ہوگا آپ یہ اندازہ لگائیں. ادھر سندھ میں الگ بیٹل گراؤنڈ ہو رہا ہے, ایم کیو ملتاف کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, جی ڈی اے کو بلا وجہ ٹارگیٹ بھی کرنے شروع ہو گئے ہیں. پتہ نہیں کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جی ڈی اے کو, کر کیا رہی ہے وہ تو خاموش اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کینالز کو لے کے سندھ میں غصہ آہستہ آہستہ روڈوں پہ آ رہا ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے لیکن آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا شروعات ہمیشہ کی طرح پھر سندھ سے ہونی ہے یا نہیں. آئی ایم ایف آپ کے اندر گھس چکا ہے, چیف جسٹس اور اپوزیشن اور ایگزیکٹو سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, قانون سازی کے حوالے سے, ریفارمز کے حوالے سے. آرمی چیف صاحب ابھی یو کے جاتے ہی نہیں ہیں تو خبریں پیچھے سے پی ٹی آئی کے لوگ سب بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں, اور عمران خان کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی واہ. اور یہ محسوس بھی ہو رہا ہے نا کہ جس طرح نواز نکلا ہے انتشاریوں کو ایکسپوز کرو, جس طرح مریم بی بی جلسے کر رہی ہیں, پاپولیرٹی کی کلیمز کر رہی ہیں, لیکن سر جی تیار ہیں وہ خان صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے نہیں؟ یہ سوال ہی نہیں ہے. کیا خان کے ٹرمز پہ آنے والے ہیں یا نہیں؟ سوال صرف یہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سوال ہوتا نا سر تو وہ کب کا سوال ہو چکا ہوتا. حل صرف ایک ہی ہے اس وقت, ایکسیپٹ دی ریالٹی. آپ ہار چکے ہو, بیکاز اف ناٹ مفاد ٹکرائے گا, شور ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوں گے, اور پھر ملک کا کچھ نہیں پتا کہ کس حال میں ہوگا. You may not shake His Majesty's hand or touch him. You must never look His Majesty directly in the eyes. You may not step on his shadow. We have arranged for a picture. No, impossible.